مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچوں، جی کیونکہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں تو وہ جو جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے، فرمایا کہ ان 19 فرشتوں سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 ہی کلمات ہیں، ہر ایک کلمہ ایک فرشتوں کو تھام لے گا اور آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ میاں نے بہت آسان طریقے بنائے ہوئے جنت میں جانے کے، ابھی ہم پہ ہے کچھ کریں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام پر جب بسم اللہ اتری تھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بسم اللہ آپ پر نازل ہوئی تو آسمان کے جو بادل تھے وہ مشرق کی طرف دوڑ گئے، دریاؤں کی روانی تھم گئی اور پرندے حیوانات وہ سب ساکت ہو کر بیٹھ گئے اور آسمانوں سے شیاطین کو بھگا دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی کہ جو شخص کسی بیمار پر میرے نام کو پڑھ لے گا میں اس کو شفا دے دوں گا، سبحان اللہ۔ اور جو کسی چیز پر میرے اس نام کو پڑھ لے گا میں اس میں برکت ڈال دوں گا۔ یہ اللہ نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ بسم اللہ اگر کسی نے پڑھ لی تو برکت ڈالنا، اور مریض پر اگر پڑھ لی تو مریض کو شفا دینا، گویا کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری میں داخل کر لیا۔ تو یہ وہ مبارک کلمہ ہے۔ تو یہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کی؟ نازل، جی بالکل۔ اچھا، ہاں، البتہ ہماری امت میں فرق یہ ہوا کہ پہلے آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا بسم اللہ، بس اتنا ہی نازل ہوا۔ اچھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمہ دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جو دو اور رحمتیں شامل کر دی، جو رحمتیں پہلے کلمات میں نہیں تھیں، تو یہ رحمان اور رحیم کی دو رحمتیں شامل کر کے اس کلمے کے اندر اور امتیاز اور خصوصیت پیدا کر دی جو اس امت محمدیہ کو ملا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا کلمہ یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو اس شکل میں نہیں ملا، ان کو صرف بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا بسم اللہ بسم اللہ، تو لیکن ہمیں پورے رحمان رحیم کے رحمت کے ساتھ ملا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ کلمہ تو یہ اس میں ایڈیشن ہوئی اور یہ کلمہ ہمیں ملا، اور ظاہر ہے کہ ایڈیشن جو ہے اللہ کی برکت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی ہوئی، رحمان اور رحیم کی۔ تو اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا میرا سوال تھا کہ اس کے فائدے کیا ہیں، تو ان میں سے یہ کہ علماء اور مشائخ نے اس کے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی دنیاوی کام اٹک گیا ہو، سارے اسباب مہیا ہو گئے لیکن کام ہوتا نہیں ہے، بات آگے نہیں بڑھتی، اور ایسا ہوتا ہے زندگی میں، تو فرمایا کہ اگر کوئی مغرب کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور ایک ہفتہ یہ عمل کرے، شب جمعہ میں شروع کرے اور شب جمعہ میں ختم کرے، 7 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی بندش دور کر دیں گے اور آپ کا کام سہولت سے ہو جائے گا۔ ایک یہ فائدہ لکھا ہے، اور دوسرا ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر جو ہے کسی گھر کے اندر اسباب راحت تو ہیں لیکن راحت اور سکون نہیں ہے، بس اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں سب چیزیں ہیں، کھانا پینا رہنا دولت مال سب ہے لیکن سکون گھر میں نہیں ہے، آپس میں ایک عجیب بے چینی گھر میں رہتی ہے، تو پھر اس سکون اور اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی فجر کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر میں چڑھ کے اور گھر میں چل پھر کے ادھر ادھر پھونک دے پورے گھر میں اور 41 ڈیز یہ عمل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب راحت کے ساتھ ساتھ راحت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور گھر میں اطمینان سکون کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک یہ فائدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی مصیبت اور آفت آ گئی ہے اور بہت اہم کام ہے جو ہو نہیں رہا، تو اس کے لیے لکھا کہ شب جمعہ میں 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے کہ ہر 1000 کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے۔ اچھا، ہاں، پھر 1000 پڑھے، پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور اس میں دعا کرے اپنی حاجت کی جو بھی اس کا مقصد ہے، تو اول تو ایک ہی شب جمعہ میں آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ آپ اس طریقے سے 7 شب جمعہ کے موقع پہ اس طرح کرتے رہیں، اور میں کتنا بھی بڑا کام ہو جیسا بھی معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دے۔ میں یہاں پہ سوال کروں گا، فار ایگزامپل جیسے جمعے کا آپ نے بتایا کہ 12,000 دفعہ پڑھیں،